بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن مشفع وماحل مصدق ومن جعله امامه قاده الى الجنہ ومن جعله خلف ظهره ساقه الى النار، کہ قیامت کے دن قرآن کریم سفارش کرے گا، شفاعت کرے گا اپنے پڑھنے والوں کے لیے۔ یہاں پر ہم اور آپ کچھ باتیں جان لیتے ہیں، کچھ نوٹس کی شکل میں کچھ باتیں رکھ لیتے ہیں کہ قیامت کے دن اگر کوئی بندہ مشرک نہیں ہے، شرک سے پاک ہے، کچھ غلطیاں ایسی ہیں جس کی وجہ سے اس کا معاملہ پھنس رہا ہے، تو ملائکہ اس کے لیے شفاعت کریں گے، نبی اور رسل اس کے لیے شفاعت کریں گے، دوست اور احباب اس کے لیے سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کے لیے شفاعت اور سفارش کریں گے۔ لیکن یہ بات ہماری اور آپ کے عقل میں رہنی چاہیے کہ ان میں سے ہر کسی کو شفاعت کے لیے اللہ رب العالمین کی اجازت درکار ہوگی۔ جب تک اللہ رب العالمین اجازت نہ دے دے، کوئی بھی آدمی، کوئی بھی مخلوق جو وہاں جن کو سفارش کرنے کا، شفاعت کا حق حاصل ہوگا، کوئی بھی اپنی زبان کو حرکت نہیں دے سکتا ہے۔ سب کے سب اللہ رب العالمین کی اجازت کے محتاج ہوں گے۔ یہ نص صریح سے ثابت ہے۔ سورہ نبا کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا لا يتكلمون الا من ولا يتكلمون الا من اذن له الرحمن، کہ قیامت کے دن وہی لوگ سفارش کریں گے جن کو سفارش کا حق حاصل ہوگا، مگر اس وقت جب اللہ رب العالمین ان کو اجازت دے دے۔ مگر قرآن کریم ایک ایسا سفارشی ہوگا جس کو رب کی اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، جو اللہ رب العالمین کی اجازت کے بغیر آ کر کے اپنے صاحب کے لیے، اپنے پڑھنے والوں کے لیے آ کر کے سفارش کرے گا، اس کے حق میں دعا کرے گا، اللہ رب العالمین سے اس کے نجات کے لیے جھگڑا کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن کریم کلام الہی ہے، اور کلام الہی کو الہی کی اجازت درکار نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین کی اجازت کے بغیر قرآن کریم اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش اور شفاعت کرے گا۔ سامعین کرام، ہم اور آپ دیکھیں کہ ایک ایسی کتاب، ایک ایسی چیز جسے شفاعت کرنے کے لیے کسی کی اجازت درکار نہیں ہوگی، جو اللہ رب العالمین کی اجازت کا محتاج نہیں ہوگا، آج ہم اسے تاکوں کی زینت بنا کر کے رکھے ہیں۔ ہم اسے رمضان کے مہینے میں اتارتے ہیں، رمضان کے مہینے میں اسے تاکوں سے اتار کر کے، دھول وغیرہ سے جھاڑ کر کے تھوڑی بہت تلاوت کرتے ہیں۔ بقیہ جو چیزیں ہیں جو اللہ رب العالمین کے پاس سفارش تو کریں گے، شفاعت تو کریں گے، لیکن اجازت کے بغیر نہیں کریں گے، ہم ان کے پیچھے دوڑے پڑے جا رہے ہیں، ان کے پیچھے ہم گھوم رہے ہیں۔ ہم دیکھیں دوست احباب بھی جو ہمارے دوست ہوں گے، نیک ہوں گے، وہ بھی ہمارے لیے شفاعت کریں گے۔ ہم ان کو کتنا ٹائم دے رہے ہیں اور کلام الہی کو کتنا ٹائم دے رہے ہیں، کتنا وقت دے رہے ہیں۔ یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو بلا اجازت آدمی کے حق میں سفارش کرے گی، آ کر کے اللہ رب العالمین سے لڑے گا یہ قرآن، اور جھگڑا کرے گا۔ وَمَاحِلٌ مُصَدَّقٌ، یہ قرآن جھگڑا کرے گا اللہ رب العالمین سے اپنے پڑھنے والوں کے لیے۔ یعنی اگر کوئی بھی معاملہ پھنسا ہوگا تو قرآن کریم آ کر کے اس معاملے کو حل کرے گا۔ اللہ رب العالمین کہے گا تم کس طرح کی بات کر رہے ہو، یہ آدمی ایسا تھا، دنیا کے اندر ایسا تھا۔ قرآن کریم جھگڑا کرے گا اللہ رب العالمین سے۔ ماحل مصدق، اللہ رب العالمین اس کے شفاعت کو، قرآن کریم کے شفاعت کو قبول کر لے گا، اس کی تصدیق کر دے گا۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ، جس آدمی نے قرآن کریم کو اپنے سامنے رکھا، وہ قرآن کریم اس آدمی کی قیادت کرے گا جنت کی طرف۔ وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ ساقہ الی النار، اور جس آدمی نے قرآن کریم کو پس پشت ڈال دیا، قرآن کریم اس آدمی کو ہانک کر کے جہنم کی طرف، آگ کی طرف لے کر کے جائے گا۔ ہم اور آپ دیکھیں، ایک ہے قادہ، قادہ یعنی قیادت کرنا۔ قیادت جو لفظ ہے اس کے اندر پیار پایا جاتا ہے۔ آدمی پیار سے کسی کی رہنمائی کرے تو، قیادت کرے تو اسے قادہ سے تعبیر کرتے ہیں، لیکن اگر ڈنڈے سے ہانک کر کے
کسی کو مار پیٹ کر کے لے کر جایا جائے تو اس کے لیے ساق کا لفظ آیا ہے، یہی دونوں لفظ اس حدیث کے اندر استعمال ہوئے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کے لیے بھی بڑی فضیلت ہے جو قرآن کریم کو پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ اسے بائی ہارٹ کرتے ہیں، حفظ کرتے ہیں۔ ابو داؤد کی روایت، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا یقال لصاحب القرآن اقرأ ورتقِ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، کہ تم قرآن کریم کو پڑھتے جاؤ اور ترتیل کے ساتھ پڑھو، ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، بہترین انداز میں پڑھو جس طریقے سے تم دنیا کے اندر پڑھا کرتے تھے، اور تمہاری آخری منزل وہ ہوگی جہاں تمہاری آخری آیت ہوگی۔ یہاں پر ہم کچھ باتیں جان لیتے ہیں کہ یہ جو فضیلت ہے یہ صرف حفظ کرنے سے حاصل نہیں ہوگی۔ اگر کوئی آدمی صرف قرآن کریم کا حافظ ہے لیکن اس پر عامل نہیں ہے، عمل نہیں کر رہا ہے، تو یہ فضیلت اس آدمی کے لیے نہیں ہے۔ یہ فضیلت جہاں ایک طرف ایک آدمی قرآن کریم کو یاد کرے تو ساتھ ہی ساتھ عمل کرنا بھی شرط ہے، اس کو سمجھنا بھی شرط ہے۔ سامعین کرام، کتنا افسوس کا مقام ہے کہ دنیا کے سارے لوگ، میں مسلمانوں کی بات کروں، مسلمانوں کے بچے دنیا کی ساری کتابیں سمجھ کر کے پڑھتے ہیں، انگلش سمجھ کر کے پڑھتے ہیں، ہندی سمجھ کر کے پڑھتے ہیں، اردو سمجھ کر کے پڑھتے ہیں، مگر دنیا کی واحد کتاب قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس کو مسلمان صرف ریڈنگ پر اکتفا کرتے ہیں، صرف پڑھ لینے سے ہی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن کریم کو پڑھ لے جا رہے ہیں تو اتنا کافی ہے۔ آپ مجھے بتائیں، اگر آپ دنیا کی کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں اور اس کو سمجھتے نہیں ہیں، مثلا میں انگلش کا کوئی بھی سینٹنس اگر آپ کو پڑھ کر کے بتاؤں کہ دس از اے بک، اگر کوئی لڑکا صرف دس از اے بک کہنا جانے لیکن اس کا ترجمہ نہ جانے، اس کو سمجھے نہ، کیا معاشرے میں اسے کہیں گے کہ یہ لڑکا انگلش جانتا ہے؟ نہیں کہیں گے۔ مسلمانوں کے اندر یہ بیماری بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے کہ لوگ، اور بیماری کیا میں بتاؤں آپ کو، اس میں 3 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی ایسی ہے جو قرآن کریم کو ریڈنگ بھی نہیں کر پاتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو پڑھ لیتے ہیں اور چند ایک ایسے ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں قرآن کریم کو، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عربی سمجھتے ہیں۔ 5 روپے کا اخبار مسلمان سمجھ کر کے پڑھتا ہے، چاہے ہندی ہو یا انگلش ہو یا اردو میں ہو، اسے بغیر سمجھے کوئی نہیں پڑھتا ہے۔ پہلے اخبار چھونے سے پہلے لوگ اس زبان میں لیاقت حاصل کرتے ہیں، ایبلٹی حاصل کرتے ہیں، اس کے بعد اخبار کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم کو لوگ بغیر سمجھ کے پڑھتے ہیں، صرف ریڈنگ کرتے ہیں، بس اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اگر امام قرأت کر رہا ہو اور آپ عربی سمجھتے ہوں تو آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی، اگر آپ عربی سمجھتے ہیں تب۔ لیکن اگر آپ کچھ نہیں جانتے تو آپ کیا پڑھ رہے ہیں کچھ بھی پتہ نہیں، امام کیا پڑھ رہا ہے آپ کو بھی کچھ بھی پتہ نہیں۔ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد، مسلمانوں کے بچوں میں یہ بات بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ قرآن کریم کو صرف ریڈنگ کر کے چھوڑ دیتے ہیں، پڑھنا آ جائے بس۔ الحمدللہ میں الف لام کیسا ہے یہ کسی کو نہیں پتہ، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں اس کے باوجود ہمیں ترقی ملے، لوگ ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھیں، دنیا ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور ایک چیز اور میں بتاؤں کہ قرآن کریم کو پڑھنے اور سیکھنے کی ہم نے ایج اور عمر مقرر کر رکھی ہے۔ بچپن میں اگر کوئی لڑکا قرآن پڑھنا سیکھ گیا تو سیکھ گیا، ورنہ جانے دو، زندگی چل رہی ہے تو چلنے دو۔ لوگ بڑے ہونے کے بعد میں قرآن کریم میں کوئی دلچسپی نہیں لیتے ہیں کہ اگر ہم بڑے ہو گئے ہیں، بچپن میں ہمارے اندر کوتاہی تھی، ماں باپ کے اندر کوتاہی رہی ہوگی تو چلو کوئی بات نہیں، اب بڑے ہو گئے ہیں تو اگر گاؤں میں کوئی عالم ہے، مولوی ہے، تو جا کر کے اس سے ہم قرآن کریم کو سیکھیں۔ پوری زندگی ختم ہو جاتی ہے، لوگ قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگاتے ہیں کیونکہ پڑھنا ہی نہیں جانتے، اور سننے کی تو بہت دور کی بات ہے، گانے اور موویز اور خبریں اور نیوز سننے میں ہی سارا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، قرآن کب سنیں گے؟ ہم نے ایک لمٹ مقرر کر دی ہے قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے۔ مکتب میں اگر قرآن کریم پڑھنا آ گیا تو آ گیا، ورنہ جانے دو۔ پوری زندگی گزر جاتی ہے لوگوں کی، لوگ قرآن کریم کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں۔
صحابہ کرام کی زندگی آپ پڑھیں، 50 سال کے، 60 سال کے، 70 سال کے، 30 سال کے، 20 سال کے، 40 سال کے ہو جانے کے باوجود قرآن کریم کو جا کر کے سیکھا کرتے تھے، باوجود کہ ان کی زبان عربی تھی، عربی زبان ہونے کے باوجود قرآن کریم کو جا کر کے سیکھتے تھے، ایک دوسرے سے پڑھتے تھے، ایک دوسرے کو سناتے تھے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس قرآن کریم کی بدولت اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا ان کے حوالے کر دی تھی۔ مصر دے دیا تھا، اسپین دے دیا تھا، ایران دے دیا تھا، شام دے دیا تھا، فلسطین اور قسطنطنیہ دے دیا تھا، قیصر و کسریٰ کا بادشاہ بنا دیا تھا اسی قرآن کریم کی بدولت۔ اور آج ہم بالاپور میں، تلسی پور میں 10 بائی 10 زمین خریدنے کے لیے ترستے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے سامعین کرام، ہم قرآن کریم کو پڑھنا ہی نہیں جانتے، چاہے جائے کہ یہ فضیلتیں ہمارے اوپر فٹ ہوں۔ بہت افسوس کا مقام ہے۔